السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس سے پہلے تھوڑی سی گزارشات کروں گا کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے پاکستان کے حالات، خان صاحب جو اس وقت آپ لوگوں کا سب سے زیادہ توجہ کا مرکز سبجیکٹ ہے، پلس ایک چیز ضرور بولوں گا، کرنے والا میرا اللہ ہے رب العزت، وہ اپنا کرم کرتا ہے میرے پنج تن پاک کے صدقے تو وہ منہ سے کہلوا دیتا ہے۔ یاد کیجیے گا میں نے آپ سے کیا کہا تھا، خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، یہ ٹائم فریم جو چل رہا ہے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایک جملہ اور کہا تھا کہ عمران صاحب کا آئیڈیالوجی، ان کا سیاست پہ انفلوئنس، اور وہ مائنس نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک چیز ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو صاحب یا میاں نواز شریف صاحب، ان کا اپنی جگہ وہ برقرار ہے، حالانکہ اور ایک چیز میں نے اور بولی تھی کہ یہ ٹائم ان کا ذرا آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ کتنے عرصے پہلے آپ کو کہا تھا، ٹائم فریم دیا تھا کہ 17 جون سے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد ادر پلانٹس چینج ہو رہے ہیں، مارس گیا، اب یہ جو مہینہ اگست کا مہینہ ہے یہ اسی میں شامل ہے۔ میں نے دیا تھا 17 جون سے اکتوبر کی 20-25 تاریخ تک کا، میں نے کہا تھا وہ ایک سائیکل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہوگا اللہ رحم کرے وہ دوسرا سائیکل ہوگا۔ اس کی چیزیں تو میں بتاؤں گا ساری، اگلا جو سورج گرہن آ رہا ہے یہ اکتوبر تک کے لیے جو آپ کو چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ جب تک راہو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے، اور پھر دیکھیں اس وقت یہ مہینہ ویسے ہی بڑا، جو میں نے آپ کو کہا تھا آپ وہ دیکھیں گے جو ابھی تک نہیں دیکھا، بہت تبدیلیاں لائے گا۔ میں پیور ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں۔ سیٹرن a very important planet already retrogression میں، اور جو سب سے ریپڈ موو کرتا ہے یعنی اپنی چاپنگ کے لحاظ سے ورگو میں جا رہا ہے مارس، 17 یا 18 اگست کو، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ 17 یا 18 ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، دماغ سے نکل رہی ہے، یہی ڈیٹ ہے۔ پھر وینس ریٹروگریڈ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے اس میں ابھی مرکری الٹا چلے گا، پھر آگے جا کے کمبس بھی ہونا ہے، وہ خیر اپنی جگہ، مرکری کے اپنے الگ، ہر پلانٹ کے الگ الگ انفلوئنس ہے۔ جوپیٹر آپ سے عرض کیا تھا میں نے، ڈسٹنس ضرور ہوا ہے راہو سے اس کا، مگر ابھی تک راہو چنڈال یوگ ہے جو اکتوبر تک بنا ہوا ہے، اور اکتوبر کے بعد راہو کیتو کا چینج ہوگا۔ جو یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو ایسٹرالوجی کا شوق ہے یا جو ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں۔ راہو کیتو جب چینج ہوگا تو دیکھیے گا پھر دنیا میں کیا کیا انقلابات آتے ہیں۔ ابھی تک جو بولا، ایک چیز کا میرا بڑا، لوگوں نے مجھ کو کچھ نے کمنٹ کیا تھا، ارے چھوڑیں انڈیا تو بہت اچھا چل رہا ہے، انڈیا میں تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب مودی صاحب کی میں نے کہا تھا برا ٹائم شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ خیر وہ تو ماں تو سب کی ہوتی ہے، رسپیکٹیبل رشتہ ہے ہمارے لیے بھی، کسی کی بھی ہو۔ اس کے بعد اڈانی کا مسئلہ آیا، اس کے بعد منی پور میں اسٹارٹنگ پوائنٹ بتایا تھا، پھر میں نے کہا تھا یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا۔ آج جو ہریانہ میں ہو رہا ہے، راجستھان میں ہو رہا ہے، یہ سوچا تھا کسی نے؟ اور میں نے کہا تھا انڈین مسلمانوں کو کہ بھائی یونائٹ ہو جاؤ، اللہ بہتر کرے، آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم چل رہا ہے۔ اوور آل دنیا پہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، لوگ جو بڑے مزے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے نا کہ یار پرسکون ہو گئی ہر چیز، ابھی تو وہ کہتے ہیں نا ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے، ہوتا ہے کیا دنیا میں اور پاکستان کے اندر بھی
کسی اپنی بات سے میں ڈینائی نہیں کروں گا. جو باتیں بولی دی ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، ابھی میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اب جو ویڈیو ریلیز کروں گا انشاءاللہ اسی ہفتے ریلیز کر دوں گا. اللہ کا حکم ہوا، اس کا کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، کہ دنیا میں کیسے کروٹیں بدلے گا نظام. اور ایک بات میں نے کہی تھی، سب کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ہر چیز دیکھیں، ابھی اس ویڈیو میں بول دوں گا تو پھر اس ویڈیو میں بولنے کے لیے بچیں گی نہیں، پھر آگے کی چیزیں بتاؤں گا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار آپ کو کس انداز میں نظر آئیں گے، اور جن اسپیسیفک ملکوں کا نام لیا تھا انہی ملکوں میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ دیکھیے گا. اور لوگ سوچتے کچھ ہیں، ساما ہے 100 برس کے پل کی خبر نہیں. وہ تو ہمارے اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کر پائیں گے، کیا نہیں کر پائیں گے. عالم الغیب میرے اللہ کی ذات ہے، لیکن جو اس کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے اس کے تحت میں آپ کے سامنے ضرور اپنے جو انالیسز ہے وہ شیئر کروں گا. اور پیورلی ایسٹرالوجی ہوگی، اس میں کوئی، آپ جانتے ہیں میں وہ نہیں کرتا کہ بھلے میرا اندر سے کچھ بھی ہو فیلنگ، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں اپنی نالج کی بات کروں تو اس میں کہیں بائسنس نہ آئے، جو کہ اچھا نہیں لگتا. ہمارا پروفیشن ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کا پروفیشن ہے. کرمنل بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس ولی اللہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے پاس معاشرے کے کچھ گھٹیا چیزیں والے لوگ بھی آ سکتے ہیں. تو وہ ہمارا کام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. تو انشاءاللہ اسی ویک میں آپ کو جو ہے اس حوالے سے، پاکستان دنیا کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے بتاؤں گا باتیں. اور دوسری چیز کیا بولنا چاہ رہا تھا میں، جو لوگ جو سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یقیناً جو ہے وہ ویسے ازرو شراب، اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی تکلیف کے اوپر خوشی کا اظہار کرے. بہت سے لوگوں نے اپنے لیے بہت سے مسائل کھڑے کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں، ایک ڈیسنٹ اور سوفیسٹیکیٹڈ وے میں. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں. باقی تو میرے اللہ کی ذات کرم کرے، کیونکہ میرے لیے میرا ملک پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان پہ جو آپ سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ وینس کی مارگیش کی دشا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل و کرم سے نکلوا دے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان یہ ہو جائے گا، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ہو جائے گا، جو دشمن ہمارا سوچتا ہے، جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تو وہ خود دیکھیں گے، لیکن کیا ہو سکتا ہے میکسیمم وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو لوگ اپنے خواب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے دشمن یا پاکستان کے مخالف، ان لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ دنیا کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی پلاننگ نہیں ہوتی، اس کا حکم ہوتا ہے. وہ فرماتا ہے میرا رب کن ہو جا، چیز پلٹ کے کہتی ہے میرے رب میں ہو گئی. کن فیا کن والی بات ہے. اور جب انسان اس کو تیسری آنکھ سے دیکھے نا، تیسری آنکھ سے مراد ہے میری انسان کے اندر کی آنکھ. کہیں پہ وہ کشف کہلاتا ہے، کہیں پہ وہ جو ہے وجد و عرفان کہلاتا ہے، کہیں پہ وہ انٹیوٹیو پاور کہلاتا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دنیاوی طور پہ دیکھ کے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اپنے دامن میں مستقبل کے حوالے سے کیا کیا حشر سامانیہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کروں گا اگلی ویڈیو پہ، اور آپ جو سننا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی، ویدک ایسٹرالوجی. تو یہ اگست سے جو ٹائم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس میں بہت تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور بڑے چینجز آئیں گے. آسمان پہ جو پلانٹری موومنٹ ہو رہی ہے اور جو ستارے اپنی کروٹیں بدلیں گے وہ آپ کو بتاؤں گا. اور خواتین حضرات، آپ سن کے تنگ آ جاتے ہوں گے، میں بول کے تنگ آ چکا ہوں، مگر میں کیا کروں، ہر ہفتے میرے پاس شکایات آتی ہیں کہ ہم نے فیس بک پہ اپروچ کیا، ہم نے اس پہ اپروچ کیا. یار اتنی دفعہ بولنے کے بعد بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے فراڈ ہوتا ہے تو اب مجھے آپ بتا دیں اس کا حل کیا ہے.
میں آپ سے کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور کرتا ہوں ریگولر کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہوا ہے. میں کوئی اور کنیکٹیوٹی پہ جاؤں گا تو آپ کو یہاں بتاؤں گا. میرے نام سے فیس بک فیک فراڈ چل رہی ہے, میرے نام سے لنکڈ فراڈ چل رہا ہے, میرے نام سے ویب سائٹوں پہ جو چل رہی ہیں چیزیں وہ بھی فیک ہے. لوگوں نے یوٹیوب چینل اپنے بنا کے میری تصویریں لگا کے اور انچنڈ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا ایک اور میسنجر بھی میرے نام سے فیک ہے. تو برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ سوائے اس یوٹیوب چینل کے جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فیک فراڈ ہے, اس پہ نہ اپروچ کیجئے. وہ چیٹر اور فراڈی بیٹھے میں. مجھ تک اپروچ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک تو میں ARY پہ اپنے شو میں وہاں پہ آپ کو کرتا ہوں فری آف چارج. دوسرا میرا آفس ہے جو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے, اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7-7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے مجھے اوورسیز لوگ کال کریں وہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے, میں بھی آپ کو دیکھ لوں. تو خواتین و حضرات یہ ضروری چیز ہوتی ہے, اس کو بتائیں آپ. باقی انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے. اب چلتا ہوں میں اپنے اصل ویڈیو کی طرف, ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز. ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا ذرا سا اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجیے گا, ورنہ کہیں پہ آپ کے معاملات میں تھوڑی سی کشیدگی, تھوڑا سا ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے. اور تھوڑی سی اسٹریٹجی بنا کے چلیے گا. مثلا یہ کہ اس اسٹریٹجی کو میں یہ کہہ لوں کہ پنگے مت لیجیے گا. اور اگر آپ کا کوئی فریق جو ہے تھوڑا سا غصہ, چاہے آپ عورت ہیں ایریز یا مرد ہیں, دونوں صورتوں میں بتا رہا ہوں, کوئی اگر ایک فریق غصے میں آ جائے تو دوسرا تحمل کر لے تو بہتر رہے گا. ورنہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پلانیٹری پوزیشن یہ بھڑکاؤ ہیں, اشتعال دلانے والی اس وقت. دوسرا کچھ آپ کے لیے بہت اچھا بھی ہوگا. بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے, بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. فائنینس کی چیزیں وہ جو ریپڈ آپ کے لیے تیزی کے ساتھ آپ کے لیے مالی اسباب پیدا ہوں وہ کام ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں کوئی گاڑی کی وہیکل کی تبدیلی, مگر اس کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے گا. اور آپ کی ہیلتھ تھوڑی سی افیکٹ ہو سکتی ہے ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر, ڈیو ٹو اسٹمک پرابلم, یہ آپ کو ہو سکتے. اور کبھی کبھی آپ کو نیند میں کم خوابی کی شکایت ہو سکتی ہے. اور ایک چیز اور بول دوں, آپ کے اندر ایک میگنیٹک پاور تو آئے گا, اور وہ میگنیٹک پاور میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو کیا اردو میں ایک اچھا نام یہ کہہ لوں کہ آپ کے ایموشن اور آپ کے احساس اور جذبات ذرا اچھلیں گے, ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے گا اور اپنے آپ کو اسکینڈلائز مت کیجیے گا, کوشش کریے گا. سفر کے بھرپور امکان ہے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کی نہ ملی ہوئی چیز اچانک آپ کو مل جائے. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو محنتوں کے رزلٹ ملیں گے. اور کوئی آپ کا آرم فورسز پولیس ڈپارٹمنٹ میں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کے لیے کوئی اچھا ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہونے کا امکان ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, سوشل میڈیا پہ آپ کی چیزیں تو بہتر ہوں گی مگر آپ نے سوچ سمجھ کے چیزیں اس پہ ڈالنی ہیں. ہمارا دوسرا برج ہے برج سور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کمیونیکیشن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے زمین جائیداد پراپرٹی فلیٹ اپارٹمنٹ یہ جو ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت میں آپ کو فائدہ ہو. جلد بازی مت کیجیے گا,
مثلاً یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی تھوڑا سا جلد بازی کرنے لگے، نہیں وہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ فورسز میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے اس وقت، کیونکہ آپ کے لیے کچھ چیزیں اچھی تو ہوں گی، مگر کچھ چیزیں آپ کو کوئی غلط اسٹیپ یا غلط کام، اور یہی چیز میں فورسز کے ساتھ ساتھ کہوں گا سرجنز، ڈاکٹر، ان لوگوں کو بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے اپنے، اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں کسی کو تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اور اگر آپ خود ٹورس ہیں اور آپ مریض ہیں یا کوئی سرجری کرا رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کچھ آپ کو ویدر چینج ہونے کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ مڈ آف ویک میں تھوڑا سا لائک فلو یا کوئی بخار وغیرہ ہو جائے، اور یہ چیز آپ کے اندر تھوڑی سی تھکن یا اسٹریس پیدا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بزنس اپرچونیٹی مل رہی ہے تو اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اس میں ضرور اپنے آپ کو جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیجیے۔ اور ایک چیز میں کہوں گا، اپنی سیکریسی اپنے اسپیشلی جاب، اپنے کام، اپنے بزنس کے حوالے سے شیئر نہ کریں، ورنہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں نظریں لگ جائیں یا اٹک جائے معاملے میں، کوئی پرابلم آ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شادی کے حوالے سے یا رشتے کے حوالے سے کسی آپ چیز کے متلاشی ہیں تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیوائن سپورٹ یا ایک یہ کہہ لیں کہ کوئی اچانک ایک اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ اور ٹورس خواتین کو کہوں گا ذرا شاپنگ میں احتیاط کیجیے گا، اور تھوڑا سا یہ زیورات، قیمتی چیزیں پہن کے نہ نکلیے گا، ورنہ کوئی چوری، اسنیچنگ، ڈکیتی، ان چیزوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ پائے تکمیل تک بحکم اللہ آپ کا ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی تھوڑی سی مصروفیات بڑھیں گی، کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز بھی آپ کو جو ہے دی جا سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے کاموں کا والیوم بڑھ جائے، آپ کا جاب کا والیوم بڑھ جائے، مگر اس میں آپ کو اپریسیشن بھی مل سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اگر اولاد کے منتظر ہیں تو اللہ تعالیٰ پریگننسی کے حوالے سے چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں خوشخبری آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے نروز کو کنٹرول میں رکھیے گا، کیونکہ اس دور میں جیمنائی والوں کو تھوڑا سا نروز کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا میڈیا پہ ہیں یا کمیونیکیشن کے کام میں آپ ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ پالیٹکس کے اوپر اننیسیسری ڈسکس کرنے سے ذرا گریز کیجیے گا، ورنہ خواہ تعلقات میں آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ پرابلم آ سکتے ہیں۔ کچھ آپ کو بزنس کے حوالے سے ڈیسیشن میک آؤٹ کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ ٹریولنگ کی پلاننگ کریں، اور کوئی آپ کو دوستوں کی، ساتھیوں کی، کولیگز کی کوئی سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے متلاشی ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ خود جیمنائی ہیں تو آپ کے لیے بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ مذہبی محافل میں بھی جانے کا موقع ملے آپ کو۔ فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی، اور خاص طور پر وہ چیزیں، ہاں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اچانک کوئی پیسہ مل جائے، یہ ہو سکتا ہے آل آف سڈن آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کوئی اچانک ٹریول کا امکان پیدا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ بہنوں کے ساتھ تو اتنا نہیں، بھائی کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کیجیے گا، کیونکہ نظرات آپ کی کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں آپ تو کوشش کیجیے کہ اپنے کاموں کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیں اور ان کو ایک صحیح ٹریک پہ لے کے چلائیں۔ چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان، کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا یہ ذرا ویک آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ
آپ کسی چیز کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہوں اور وہ کام آپ کا مٹیریلائز ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کام جو بہت عرصے سے پس پشت پڑا ہوا ہو اس میں اچانک موبلائزیشن پیدا ہو جائے. کینسیرین لوگوں کو میں یہ کہوں گا، ایک چیز ضرور ایڈوائز کروں گا، اگر آپ کو کوئی ڈرماٹولوجیکل پرابلم ہے یا آپ کی جلد کی حساسیت ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. اس دور میں تھوڑا سا اسکن سے ریلیٹڈ یا کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، سب یہ تو میں پوری دنیا کے لیے بتا رہا ہوں، تو ظاہر ہے جتنے بھی دنیا میں جمنا ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کوئی پرابلم آ سکتا ہے جلد میں. اگر آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھا ہے. اور ایک خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو اوور کمیٹڈ مت کیجیے گا اس دور میں. اور اگر آپ نے اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کاموں کے رزلٹ اچھے نکلیں گے. اگر آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروائیے، انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہوں گی. یا کوئی سرجری کے حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں. اور مڈ آف ویک میں نا بس ایک کام کا خیال رکھیے گا، اگر کوئی ڈیسیشن لے لیا آپ نے یا لے رہے ہیں تو اس میں ڈیلے مت کیجیے گا، وہ پھر آپ کو رزلٹ شاید پراپر نہ ملے. مطلب پازیٹیو ہو لیکن اتنی پرسنٹیج نہ ہو پازیٹیوٹی کی. اور دوسرا، ایک زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کے منہ پہ اس وقت یہ تو میں مانتا ہوں سچ بھی آئے گا مگر کڑوا سچ بھی آئے گا، تو اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے گا. ورنہ خواہ مخواہ کی آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، یہ منافقانہ معاشرہ ہے، اس لیے تھوڑا سا زبان میں احتیاط کیجیے گا. فائنینشلی کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے آپ کو، اور اپنے ازدواجی معاملات میں جو ہے ہائپر مت ہوئیے گا، ورنہ خواہ مخواہ کا یہ فرائیڈے ٹو سنڈے یہاں کوئی جھگڑا یا چک چک ہو سکتی ہے. اور اپنے آپ کو ان نیسیسری ایکسپینڈیچر میں نہ ڈالیے گا، اور اپنے ٹیتھ کا، منہ کا، ماؤتھ انفیکشن نہ ہو یا منہ میں کوئی دانت کی تکلیف نہ ہو، اس کا امکان ہے. اور اگر آپ ٹریولنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو کریں، پازیٹیو رزلٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بلبوتے پہ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جلدی آپ کو رزلٹ دے گی، بجائے اس کے کہ آپ کسی کی سپورٹ یا کسی کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے آپ خود کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے اندر توانائی بھی بھرپور رہے گی، تھوڑا سا ایگریشن بھی آ سکتا ہے. غصہ، ہاں اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ خیال رکھیے گا، ورنہ خواہ آپ کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اپنے فیملی میٹرز کے اندر اپنے آپ کو ان نیسیسری انوالو نہ کیجیے گا، ورنہ گھر میں یا گھر کے حوالے سے کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یا بینکنگ سے ریلیٹڈ پروفیشن میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے. اب وہ پروموشن بھی ہو سکتا ہے، ریکاگنیشن بھی ہو سکتا ہے، فائنینشیل اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے. ایون کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی امکان ہے. اور کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے مڈ آف ویک سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اچانک آپ کے اضافہ ہو سکتا ہے. مگر آپ اگر پراپرٹی کی کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا، اندھا پن سے ہاتھ نہ ڈالیے گا. جو کہتے ہیں نا زبانی طور پہ آپ نے بھروسہ کیا اور کود گئے، وہ کام نہ کیجیے گا. اور اگر آپ پولیس، آرمی یا ہاسپٹل کی جاب سے منسلک ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی نیوز ملے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مذہبی مقام پہ جانے کا موقع ملے. اب بھائی مذہبی مقام کسی ولی اللہ کے مزار سے لے کے اس کا ایکسٹریم لیول جو ہے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے. میں مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہی چیز نان مسلم اپنے لیے رکھ لیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو ہے گھر کے ماحول کو تھوڑا سا بہتر رکھیے گا اور اپنے غصے پہ کنٹرول کیجیے گا. مثلا دیکھیں نا، یہ نہ بھولیں اس وقت جو کیتو کی پوزیشن ہے وہ تھوڑا سا زبان میں تلخی پیدا کرے گی، اور باسی کھانے اور کھانوں میں کوئی اللہ نہ کرے بیکٹیریا آپ کے جسم میں آ جائے اور اسٹمک آپ کا اپسیٹ کر دے، اس کا امکان ہے. فائنینشیل چیزیں بہتر ہوں گی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا، ورگو. ورگو والوں کو یہ کہوں گا کہ
اگر آپ کے اللہ نہ کرے اس پورشن میں ہیڈ، سروائکل، اسپائن میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو لاپرواہی نہ برتیے گا، اس کو ضرور میڈیکیشن اور اس کے چیک اپ کے لیے ضرور جائیے گا، کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ متاثر ہو سکتا ہے، اور کسی پرانے دوست، پرانے عزیز سے اچانک آپ کی کہیں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اسٹاک مارکیٹنگ یا کوئی ایسا کام جس کے اندر انویسٹمنٹ میں ریپڈ رزلٹ ملتا ہو، وہ چیز چھوٹے پیمانے پہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اور اگر آپ پارٹ ٹائم یا کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہاں وہ کریں، انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہتر آ سکتے ہیں۔ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی گھر میں فرد چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک تو گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، اللہ نہ کرے کوئی ٹریفک کے رولز کی وائلیشن نہ ہو، یا اوور اسپیڈ نہ ہو، یا کسی کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ نہ ہو جائے، یہ ذرا سا خیال رکھ لیجیے گا، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ کوئی آپ کی ویکل کے تھرو آپ کو نقصان پہنچ جائے یا بائک کے تھرو نقصان پہنچ جائے، اس بات کا امکان ہے، اور اس اللہ نہ کرے، میں تو ایک امکانات کی بات کر رہا ہوں، یہ ایسا دور ہوتا ہے جہاں پہ جسم میں کوئی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی مائنر سا فریکچر ہو جائے، اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور پلس کوئی ایڈونچر مت کریے گا آپ، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں، اور آپ کو خاص طور پہ شروع کے جو اس ویک کے 3-4 دن ہے نا، اس میں کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے پلاننگ نہ کیجیے گا، یا سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ ڈالیے گا، ورنہ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے، یا بیرون ملک اگر آپ امیگریشن یا ویزے کے متلاشی ہیں تو اس حوالے سے کوئی آپ کو کامیابی ہونے کا بحکم اللہ میرے پنجی تن پاک کے صدقے امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے لبرا، یعنی برج میزان۔ میزان والوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ویک میں تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ریلیشن کا خیال رکھیے گا، اچانک اس میں کوئی پرابلم آ جائے یا اچانک کسی سے اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا اپنا اون پلانٹ جو ہے وہ اب ریٹروگریڈ ہو کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں ریٹروگریشن کا اچھا چلیں آخر میں بتاؤں گا، اگر یہ مجھے یاد آ رہا ہے، ریٹروگریشن لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے، اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس سے اللہ کے حکم سے نقصان بھی ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے پیدائش میں کنڈلی کیا ہے آپ کی، اور آپ اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے تحت کیجیے گا، اور دیکھیں ابھی گرو چنڈال یوگ بنا ہوا ہے، تو ان پارٹنرشپ کے اوپر اور پارٹنر کے حوالے سے آپ نے اسپیشلی ویجیلنٹ رہنا ہے، خاص طور پہ فائنینشیل میٹر میں، اور اگر کوئی نیا کام شروع کرنے کا آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو ہاں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ مجھے آپ کی میڈیکیشن پہ، دواؤں پہ، طبی معاملات پہ کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینڈنگ میں پڑا ہوا کوئی کام اچانک آپ کا ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی NOC کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہو، یا کچھ گاڑی کے یا پراپرٹی کے کوئی پیپر بنوانے ہوں یا وہ نہ مل رہے ہوں تو اچانک وہ آپ کا کام ہو جائے۔ تھوڑا سا اپنی سراؤنڈنگ میں، خاص طور پہ اگر آپ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، آپ کو ذرا سا خیال رکھنا ہے، اور اگر کوئی آپ کے کچھ کہے تو اس پہ اندھا اعتماد نہ کیجیے گا، پہلے اس پہ تحقیق کر لیجیے گا کہ واقعی یہ بات جو بندہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کچھ چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی، جو میں نے ابھی کہا تھا نا، اب وہ جو ٹائم چل رہا ہے، لوگ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات لوگوں پہ ایکسپوز ہونا شروع ہوں گے، وہ دنیا دیکھ ہی رہی ہے۔ دوسرا، آپ کو اگر کوئی آپ کھانے پینے کی اشیاء یا آپ فوڈ کموڈیٹی سے انوالو کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر سے بھی حسب منشا آپ کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، اور بچوں کی ایجوکیشن کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر آپ نے اگر آپ اللہ نہ کرے کارڈیک پیشنٹ ہے یا کڈنی لیور سے ریلیٹڈ ہے تو ذرا اس کا خیال رکھیے گا۔
اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا لیٹیگیشن کے حوالے سے مقدمات، اگر آپ کے کچھ مقدمات زیر سماعت ہیں یا التوا میں تھے تو اچانک ان میں ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ سازی نہ ہو لیکن اس میں ایک موبلائزیشن اور موومنٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کی اگر اپنے کسی ریلیٹو سے یا دوست سے کوئی جو ہے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کو ہو سکتا ہے پرانا پیسہ یا آپ کا کہیں پھنسا ہوا پیسہ اچانک اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا دے، یا خود ہی جس نے دینا ہو وہ آپ کو دے جائے۔ اور اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ، تو ذرا رک جائیں، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، کیونکہ اس وقت پلانٹری پوزیشن وہ نہیں ہے جو مناسب کہلائے آپ کے بزنس کے حوالے سے۔ ہاں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ہے ٹھیک ہے، وہ تو اسٹیٹس کو میں چیزیں چلتی رہیں گی، فائنینشلی کچھ بہتری ہونے کا بھی امکان ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو اگر آپ اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم یا آپ خون ڈس آرڈر، بلڈ ڈس آرڈر یا بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا خاص طور پہ اسکارپین فیمیل سے، کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے ان لاس کے ساتھ تلخی نہ پیدا ہونے دیجیے گا، اور آپ کوشش کیجیے گا کہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کریں۔ تھوڑا سا اب آپ کو اگر آپ کسی کرونک پیشنٹ کے مریض ہیں، یعنی لائک ڈائبٹیز، لائک کڈنی، لائک اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری جو ذرا تھوڑی سی مولک یا تھوڑی سی مستقل بیماری، وفادار قسم کی بیماری ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا، اس میں اچانک تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے۔ اور کچھ آپ کو لگتا ہے لذت کام و دہن سے آپ کا شغف رہے گا، یہ ذرا اردو معلیٰ ہو گئی، یعنی کھانے پینے کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، اور کچھ کھانے پینے کے اوپر آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ دوستوں سے مل کے یقیناً آپ کو روحانی مسرت ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی ویزا یا کوئی اللہ بھلا کرے آپ کی کوئی ٹریولنگ کے حوالے سے کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی تو اس میں اچانک بہتری آنے کا امکان ہے۔ ٹانگوں کا بھی خیال رکھیے گا، ٹانگوں پہ کوئی کٹ، بلیڈ یا چوٹ یا موچ آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ کو چیک کیجیے گا، اس میں کوئی خود سری یا کوئی تکبر کا پہلو تو نہیں پیدا ہو رہا، تو اس کو اگر اللہ نہ کرے ہو تو اس کو ختم کیجیے گا۔ اور تھوڑا سا آپ کا اپنے کڈز یا آپ خود سیجیٹیریس ہیں تو آپ کو اپنی ایجوکیشن میں فور دا ٹائم بینگ تھوڑا سا اٹکاؤ یا رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن وہ پھر آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو رہی ہے۔ اور لالچ میں مت آئیے گا، چیزیں تو بہت آئیں گی آپ کے سامنے، اب اپرچونیٹیز بھی آئیں گی، مگر گریڈی مت بنیے گا۔ اس کے علاوہ اگر فائنینشیل معاملات میں کوئی وقتی طور پہ الجھن آ بھی گئی تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہڈن اینیمیز آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ دیگر بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، مجھے نہیں لگتا کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، آپ کے وہ معاملات جو لٹیگیشن سے متعلق ہیں، یا کوئی ایسا کام جس کو آپ نے بہت دنوں سے ابینس میں یعنی التوا میں ڈالا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے موبلائز ہو جائے۔ اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے کوشاں ہیں، یا آپ وہاں کی شہریت، امیگریشن یا وہاں کے ویزے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایموشنل معاملات میں ذرا سا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا شعر میں سمجھ جائیں، غرور جن کے خلوص پہ تھا مجھ کو، کرم انہی کا ہے شامل میرے مٹانے میں۔ تو ذرا سا یہ خیال رکھ لیجئے گا، ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا دھوکا ہونے کا امکان ہے۔
اور اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو پراپر چیک کیجیے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچانک تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی زندگی میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا سورس آف انکم آپ کا بن جائے اور آپ کے لیے زندگی میں کوئی بہتری کا ایونیو کھل جائے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، خاص طور پر اپنا یہ تھروٹ کا ENT، اس میں تینوں کو شامل کر لیجئے، اور چیسٹ کا. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. اوور آل آپ کے لیے اچھا ہی ٹائم ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، آپ کی زندگی میں اب کوئی نیا یا بڑا ڈیسیشن لینے کا ٹائم آ رہا ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک طرف آپ کے لیے چیزیں پازیٹیو بھی ہوں گی، دوسرا لانگ ٹرم میں اب آپ کو تھوڑا سا، اگر میں جو کہتا تھا نا شروع سے سرٹن یہ کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا یا برا کام کیا تو اب آپ کے لیے اس کا وہ مسئلہ آپ کے لیے اچانک ایک دم پیدا ہو سکتا ہے. بہت سوچ سمجھ سے کام لیجیے گا. آپ کو ویسے کچھ یہ ہے کہ آپ کے کچھ کام یا کچھ آپ کی خواہشات اس میں پوری ہو سکتی ہیں، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، مگر آپ کی زندگی میں اچانک ہیلتھ یا اچانک آپ کی اپنی لائف، جو آپ کی، چاہے آپ آفس میں کام کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ ملازم ہے، یا واٹ ایور جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس میں اچانک آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی مل سکتی ہے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل جائے. اور اگر آپ جو ہے آپ کو کہیں سے بھی، وہ چاہے بیرون ملک ہو چاہے جہاں آپ رہتے ہو، وہاں سے کوئی فی الحال آپ کو اچھی نیوز آ سکتی ہے. اور آپ کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ انوالومنٹ بڑھے گا، انگیجمنٹ بڑھے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو اب کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا. جو چیزیں آپ نے التوا میں ڈالی ہوئی ہیں ان میں کوئی اگر آپ نے اب نہ لیا تو پھر آپ کے لیے آگے چل کے ٹائم میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور صحت کا آپ خیال رکھیے گا. اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں، یعنی کارڈیک پیشنٹ ہیں، یا آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کلاٹنگ کا مسئلہ ہے آپ کی باڈی میں، جو خون کے کلاٹ بن جاتے ہیں، تو وہ چیز اچانک ایگریویٹ ہو سکتی ہے ان کے لیے جن کو اگر یہ پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. ہاں، فائنینشیل چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، یعنی ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ اپنی صحت کے معاملے میں اگر لاپرواہی برتی ہے آپ نے ماضی میں یا ماضی قریب میں، تو آپ کو اب وہ چیز کو چھوڑ دیں. ہیلتھ کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو اس کو فوراً نوٹس کریں، ورنہ کوئی مسئلہ اچانک زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے. ہاں، ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھے معالج، اچھی دوائی یا اچھی ڈاکٹر، وہ جو طبیب کے متلاشی، وہ حکیم بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں، ان کے لیے جو میریڈ ہیں ان کو بہت ٹیک کیئر کرنی پڑے گی اپنی. اگر آپ گھریلو معاملات میں کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیے گا جس کی وجہ سے آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم ہو جائے. دماغ میں تو آپ کے بہت ساری چیزیں آئیں گی فائنینشیل وے میں، مگر ان میں سے ایگزیکیوٹ شاید کوئی ایک آدھی ہو پائے. اور آپ اگر کوئی سرمایہ لگانا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا. اور آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. اب وہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے بھائی بہنوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی آپ کسی کے لیے منتظر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر سکتا ہے. اور آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے آفیشیل معاملات میں کسی کے لیے استعمال مت ہوئیے گا، ورنہ وہ جو کہتے ہیں کہ دوسرے کا پرابلم اور مسئلہ آپ کے اوپر آ جائے گا، تو یہ احتیاط کیجیے گا. ہاں، کچھ کھانے پینے کی طرف بھی رجحان رہے گا.
کچھ تھوڑا سا آپ کو ایک تو صحت کا خیال رکھنا ہے، وہ تو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں. فائنینشیل جو چیزیں اسٹیٹس کو میں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی، کچھ اس میں تھوڑی بہتری بھی ہو سکتی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ذرا اس ہفتے میں آپ اگر کوئی مذہبی مقامات کا اگر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پھر صحیح ہے، مگر ذرا پلیجر ٹرپ کے لیے جانے سے پہلے تھوڑا سا وہاں گرد و پیش کا جائزہ لے لیجیے گا. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس. پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کا وہ ٹائم چل رہا ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی بھی ملے گی، اور آپ نے وہ کام جن کے لیے آپ نے اسٹرگل کی ہے یا محنت کی ہے یا آپ محنت سے کما رہے ہیں، تو اس میں اچانک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کو کوئی پارٹنرشپ کے لیے کوئی اپرچونیٹی ملے، اور اگر آپ کا کوئی آلریڈی کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں پازیٹیو وے میں ہل جل ہو جائے آپ کے لیے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ اللہ نہ کرے منہ سے ریلیٹڈ کسی بیماری، یعنی ماؤتھ میں یہ پورا اندر داڑھ، گال، زبان، اس میں کوئی پرابلم، کوئی بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے معمولی سا السر یا چھالے نکل آئیں، اس بات کا امکان ہے. اور آپ کو فائنینشلی تو اچھا ہوگا. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آپ تھوڑے بلنڈ بھی ہوں گے اس وقت، اور تھوڑا سا گفتگو میں لغزش بھی آ سکتی ہے، زبان پھسل سکتی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا. اور اپنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پراپرٹی کی ڈیل مٹیریلائز ہو جائے، اور وہ لوگ پائسز جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہو جائے، یا ان کا کوئی پرانا مسئلہ اچانک حل ہو جائے، یا اگر وہ کسی عہدے یا کسی جگہ یا ایسی عزت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر سکتا ہے. اور آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ہوگا کہ آپ کا کوئی ساتھی، اپنے دوست، اپنے عزیز سے اچانک کوئی فائدہ ہو جائے، گڈ نیوز مل جائے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر آپ کوئی ڈرگ میں یا کوئی نشے میں انوالو ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ٹائم آپ کو پرابلم ایگریویٹ کر سکتا ہے. تو ایسے میں اجتناب ہی کریں ان چیزوں سے. ویسے تو پوری زندگی کریں، لیکن اس وقت کرنے کا مقصد ہے پھر آپ کو بھگتان دینا پڑے گا. فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی، اور کچھ سیر و سیاحت، تفریحی مقامات پہ جانے کا آپ کا موڈ بن سکتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ویکلی ہاروسکوپ آپ کو بتایا. جتنا رب العزت کا حکم ہوا، اس کا کرم ہوا، اس نے زبان کو قوت دی، دماغ میں ڈالا، میں نے آپ کو بتایا. اور سب کے لیے اللہ سے دعا ہے، جن کے لیے پازیٹیو بتایا ان کا تو ہو ہی ہو، اور جن کے مجھے یعنی جسے یہ کہہ لیں کہ وحالت علمی مجبوری کے تحت نگیٹو بات کہی ہے، تو اللہ اپنے کرم سے پنجتن پاک کے سب پہ اس کو ختم کر دے انشاءاللہ. اب اگلی ویڈیو اسی ہفتے میں کوشش کروں گا بنا دوں، اس میں پھر میں ایک تھوڑا سا احاطہ کروں گا دنیا، پاکستان، پولیٹکس، اور اس میں خان صاحب کے حوالے سے بھی بولوں گا، کیونکہ اس وقت تو یہی سب سے بڑا جو ہے سوشل میڈیا پہ موضوع چل رہا ہے. اور دوسری چیز، ہاں، انشاءاللہ تعالی تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.